نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آج کا ٹاپک ہے شہادت حضرت عباس علمدار رضی اللہ عنہ۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت عباس رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے اور اس کی اطلاع حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو ہوئی تو آپ رضی اللہ عنہ بہت خوش ہوئے اور اللہ عز و جل کا شکر ادا کیا۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے نومولود بیٹے کا نام عباس رکھا۔ عباس کے معنی ہے شیر۔ حضرت عباس علمدار رضی اللہ عنہ کی پیدائش کے 7ویں روز آپ رضی اللہ عنہ کا عقیقہ ادا کیا گیا اور روایت کے مطابق آپ رضی اللہ عنہ کی پیدائش کے 7ویں دن ہی آپ رضی اللہ عنہ کا نام حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے عباس رکھا۔ گلشن زینب رضی اللہ عنہ کے پھولوں کی شہادت کے بعد میدان جنگ میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ آپ رضی اللہ عنہ کے فرزندگان اور حضرت عباس علمدار رضی اللہ عنہ تھے جو زندہ تھے۔ حضرت عباس علمدار رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ سے میدان جنگ میں جانے کی اجازت طلب کی تو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عباس تم علمدار لشکر ہو۔ حضرت عباس علمدار رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، بھائی اب جب سب اپنی جانیں قربان کر چکے ہیں میں بھی اپنی جان قربان کرنے کے لیے تڑپ رہا ہوں۔ حضرت سیدنا امام حسین اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے مابین ابھی یہ گفتگو جاری تھی کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے فرزند حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے کہا، چچا جان ایسا ہرگز نہ ہوگا اور آپ رضی اللہ عنہ میرے باپ کے بازو اور لشکر کے علمدار ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ آپ رضی اللہ عنہ مجھ سے قبل اپنی جان قربان کریں۔ حضرت عباس علمدار رضی اللہ عنہ نے کہا، بھتیجے یہ ممکن نہیں کہ میں اپنے بھتیجوں کو یوں اپنی آنکھوں کے سامنے شہید ہوتے دیکھوں اور ان کی جدائی کا غم میرے لیے گراں ہے۔ میری خواہش ہے کہ میں اپنی جان نچھاور کروں اور اپنے بابا کی نگاہوں میں سرخرو ہوں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی جانثاری دیکھی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، بیٹا چچا کو ناراض نہ کرو اور ان کے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ پھر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس علمدار رضی اللہ عنہ سے فرمایا، عباس عورتوں اور بچوں کے جگر پیاس سے پار پار ہو رہے ہیں، تم ان کے لیے پانی کا انتظام کرو۔ حضرت عباس علمدار رضی اللہ عنہ نے مشق پکڑی اور دریائے فرات کی جانب پانی کا انتظام کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عباس علمدار رضی اللہ عنہ نے جب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ سے میدان جنگ میں اترنے کی اجازت طلب کی تو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم علمدار ہو اور علمدار کے بنا لشکر کی کچھ اہمیت نہیں ہوتی۔ مگر آپ رضی اللہ عنہ نے کہا، حالات جس نہج پر پہنچ چکے ہیں اب جنگ میں اترنے کے سوا کچھ باقی نہیں بچا۔ اس دوران آپ رضی اللہ عنہ کی توجہ
خیموں کی جانب ہوئی اور خیموں سے اس وقت التش التش یعنی پیاس پیاس کی آوازیں آ رہی تھیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے جب عورتوں اور بچوں کو پیاس سے چلاتے دیکھا تو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ سے کہا، بھائی مجھ سے ان کی پیاس برداشت نہیں ہوتی اور میں ان پانی بند کرنے والوں کو ان کے انجام تک پہنچاؤں گا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عباس تم فی للہ دریائے فرات پر جاؤ اور پانی کا انتظام کرو۔ حضرت عباس علمدار رضی اللہ عنہ نے مشق تھامی اور دریائے فرات کی جانب روانگی کی تیاری شروع کی۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عباس اپنی بہن اور بھتیجوں سے مل لو، شاید تم واپس نہ لوٹ پاؤ۔ حضرت عباس علمدار رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ سے کہا، بھائی میں سب کے لیے پانی کا انتظام کر لوں، پھر ان سے مل لوں گا اور مجھ سے ان کی پیاس نہیں دیکھی جاتی۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس علمدار رضی اللہ عنہ کو خیموں سے دور لے جا کر رخصت کیا اور الوداعی ملاقات کی۔ آپ رضی اللہ عنہ مشق تھامے گھوڑے پر سوار ہو کر دریائے فرات کی جانب روانہ ہوئے اور اس وقت حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی آنکھیں اشک بار تھیں اور وہ جانتے تھے کہ ان کے اس بھائی کی شہادت کا وقت بھی آن پہنچا ہے اور عنقریب وہ بھی شہید کر دیے جائیں گے۔ مزید ٹاپک کو آگے بڑھانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو لائک کریں، آپ کے علم میں اضافہ ہوتا ہے تو آگے ضرور شیئر کریں اور کمنٹ کرنا مت بھولیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ جب امام حسین رضی اللہ عنہ سے رخصت ہوئے تو آپ رضی اللہ عنہ کو اپنے پیچھے کسی کی رونے کی آواز سنائی دی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے مڑ کر دیکھا تو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ رو رہے تھے اور آپ سے فرما رہے تھے کہ مجھے ایک مرتبہ تمہیں جی بھر کر دیکھ لینے دو۔ آپ رضی اللہ عنہ نے جب بھائی کو یوں روتے دیکھا تو عرض کیا، میری کمر ٹوٹ رہی ہے۔ پھر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے روتے ہوئے آپ رضی اللہ عنہ کو رخصت کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ دریائے فرات کی جانب روانہ ہوئے اور اپنا چہرہ آسمان کی جانب بلند کرتے ہوئے بارگاہ خداوندی میں دعا کی، اے اللہ مجھے قوت عطا فرما تاکہ میں بچوں اور عورتوں کے لیے پانی لے جاؤں اور میری اس کاوش کو قبول فرما۔ حضرت عباس علمدار رضی اللہ عنہ جب دریائے فرات پر پہنچے تو یزیدی لشکر کے 4000 سپاہی جو دریائے فرات پر تعینات تھے اور ان کے علاوہ 2000 سپاہی کا ایک لشکر آپ رضی اللہ عنہ کو روکنے کے لیے آگے بڑھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم مسلمان ہو یا کافر؟ وہ بولے، ہم مسلمان ہیں۔ حضرت عباس علمدار رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا اسلام میں یہ جائز ہے کہ چرند اور پرند سب دریائے فرات سے پانی پئیں اور اہل بیت رضی اللہ عنہ اور جانثار حسین رضی اللہ عنہ کو پانی سے محروم رکھا جائے؟ تم ان پر پانی بند کرتے ہو اور تم حشر کی پیاس یاد کرو اور اس وقت تمہارے پاس سوائے ندامت کے کچھ نہ ہوگا، تم خود تو دریائے فرات سے سیراب ہوتے ہو۔ آپ رضی اللہ عنہ یزیدی لشکر کی
صفوں کو چیرتے ہوئے دریائے فرات کے کنارے جا پہنچے۔ یزیدی لشکر کا سربراہ عمر بن سعد حیران تھا کہ شیر خدا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا بیٹا ان کی صفیں چیرتا ہوا دریائے فرات کے کنارے پہنچ گیا ہے۔ اس دوران دریائے فرات پر تعینات 4000 سپاہیوں کا لشکر حرکت میں آیا اور انہوں نے آپ رضی اللہ عنہ کو روکنے کی کوشش کی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے تلوار میان سے نکالی اور ان پر حملہ آور ہوئے اور بے شمار یزیدیوں کو جہنم واصل کر دیا۔ حضرت عباس علمدار رضی اللہ عنہ گھوڑے کو بھگاتے آگے بڑھتے چلے گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی تلواریں یزیدیوں کے سر تن سے جدا کرتی رہیں اور گھوڑا دریائے فرات کی جانب بھاگتا گیا۔ دریائے فرات پر پہنچنے کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے گھوڑے کو دریائے فرات میں اتار دیا۔ گھوڑے نے اپنا منہ پانی میں ڈالا ہی تھا کہ یزیدیوں نے ایک مرتبہ پھر حملہ کر دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے گھوڑے کو پانی سے نکالا اور ایک مرتبہ پھر یزیدیوں کا مقابلہ شروع کر دیا اور انہوں نے وہاں سے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ یزیدیوں کے ہٹتے ہی آپ رضی اللہ عنہ نے پھر گھوڑے کو دریائے فرات میں اتارا۔ حضرت عباس علمدار رضی اللہ عنہ شجاعت و بہادری کے جوہر دکھاتے یزیدی لشکر کو پسپا ہونے پر مجبور کر رہے تھے کہ اس دوران ایک بدبخت نوفل بن ارزق نے آپ رضی اللہ عنہ پر چھپ کر وار کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کا بازو تن سے جدا ہو گیا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ حضرت عباس علمدار رضی اللہ عنہ پر چھپ کر وار کرنے والا یزید بن ورقہ تھا اور اس نے آپ رضی اللہ عنہ پر کاری ضرب لگائی جس سے آپ رضی اللہ عنہ کا بازو جسم سے جدا ہو گیا۔ حضرت عباس علمدار رضی اللہ عنہ نے بازو کٹنے کے باوجود حوصلہ نہ ہارا اور شدید زخمی ہونے کے باوجود پانی کی مشک دوسرے کندھے پر رکھی اور ایک ہاتھ سے یزیدی لشکر کے حملوں کو روکتے رہے اور جوابی وار کرتے رہے۔ پہلے حملے میں آپ رضی اللہ عنہ کا دایاں بازو شہید ہوا تھا اور اب تلوار بائیں ہاتھ میں تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ اس موقع پر فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم تم نے میرا دایاں بازو قلم کیا مگر مجھے کچھ پرواہ نہیں اور میں اس حال میں بھی دین حق اور فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتا رہوں گا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق ہیں اور وہ سچا مذہب لے کر آئے ہیں اور وہ تصدیق کرنے والے ہیں۔ حضرت عباس علمدار رضی اللہ عنہ اب دائیں بازو کے شہید ہونے کے بعد اپنے بائیں بازو سے یزیدیوں کا مقابلہ کر رہے تھے۔ حضرت عباس علمدار رضی اللہ عنہ کا دایاں بازو کٹنے کی وجہ سے بہت سا خون بہہ چکا تھا اور آپ رضی اللہ عنہ پر غشی طاری تھی، مگر پھر بھی آپ رضی اللہ عنہ انتہائی دلیری کے ساتھ یزیدیوں کا مقابلہ کر رہے تھے۔ اس دوران حکیم بن طفیل نے چھپ کر آپ رضی اللہ عنہ پر وار کیا اور آپ رضی اللہ عنہ کا بایاں بازو بھی شہید ہو گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اے نفس تو خوف زدہ نہ ہو اور رب کی رحمت سے امید وابستہ رکھ، وہ رحمت جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام سعادت کے ہمراہ تجھے ملنے والے ہیں۔ انہوں نے اگرچہ میرا بایاں بازو بھی کاٹ دیا مگر اللہ عز و جل انہیں جلتی آگ میں پھینکے گا۔ اس موقع پر عمر بن سعد نے اپنے سپاہیوں کو
پکارا تم عباس رضی اللہ عنہ کی پانی کی مشق پر تیروں کی بوچھاڑ کر دو اور نیزوں سے اس مشق کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ اللہ کی قسم اگر پانی حسین رضی اللہ عنہ تک پہنچ گیا تو وہ ہمیں فنا کر دیں گے، اور تم جانتے ہو وہ علی رضی اللہ عنہ کے فرزند ہیں۔ حضرت عباس علمدار رضی اللہ عنہ کے دونوں بازو تن سے جدا ہو چکے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے مشق کو دانتوں سے پکڑا اور گھوڑے کو بھگانے کی کوشش کی تاکہ کسی بھی طرح پانی خیموں تک پہنچا دیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر آسمان کی جانب اپنا چہرہ بلند کیا اور بارگاہ الہی میں دعا کی، اے اللہ، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے اہل و عیال اور دیگر بچے اور عورتیں پیاسی ہیں، تو کچھ ایسا انتظام فرما دے کہ میں ان تک پہنچ جاؤں۔ عمر بن سعد کے حکم پر یزیدیوں نے مشق پر تیروں کی بوچھاڑ کر دی۔ حضرت عباس علمدار رضی اللہ عنہ کا جسم خون میں نہایا ہوا تھا اور کمزوری غالب پاتی جا رہی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے خیموں کی جانب اپنی پیش قدمی روک دی۔ مشق سے پانی بہنا شروع ہو گیا اور ساتھ ہی آپ رضی اللہ عنہ نے اپنا سر گھوڑے کی پشت پر رکھ دیا اور بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، اے اللہ، مجھے پانی کے بغیر لوٹنا نصیب نہ ہو اور میں پیاسے بچوں اور عورتوں کو جواب دینے سے عاجز ہوں۔ حضرت عباس علمدار رضی اللہ عنہ ابھی دعا مانگ رہے تھے کہ ایک تیر آیا اور آپ رضی اللہ عنہ کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ ڈگمگائے۔ ایک روایت کے مطابق ایک تیر آپ رضی اللہ عنہ کی دائیں آنکھ پر بھی لگا تھا۔ حضرت عباس علمدار رضی اللہ عنہ خون بہنے کی وجہ سے کمزور پڑ چکے تھے۔ اس دوران ایک بدبخت نے آپ رضی اللہ عنہ کے سر مبارک پر اہنی گرز کا وار کیا اور آپ رضی اللہ عنہ کا سر خون میں نہا گیا۔ پھر ایک اور بدبخت آیا اور کہنے لگا، اے عباس، تمہاری بہادری کہاں گئی؟ حضرت عباس علمدار رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے بدبخت، تو پہلے کہاں تھا جب میرے دونوں ہاتھ سلامت تھے اور اس وقت میں تجھے اپنی بہادری کے جوہر دکھاتا۔ اس بدبخت نے سنا تو لوہے کا ڈانٹ حضرت عباس علمدار رضی اللہ عنہ کے سر پر مار دیا اور آپ رضی اللہ عنہ کے سر میں ایک شگف پڑ گیا۔ ایک روایت کے مطابق ہے کہ حکیم بن طفیل نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ پر اہنی گرز کا وار کیا اور آپ رضی اللہ عنہ گھوڑے کی زین پر سنبھل نہ سکے اور گھوڑے سے زمین پر گر پڑے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے سر پر بھاری گرز لگا تھا اور آپ رضی اللہ عنہ کا دماغ کندھوں پر آ گیا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے سر اقدس پر ملعون حکیم بن طفیل نے کھجور کے ایک درخت کے پیچھے سے وار کیا تھا اور گرز کی ضرب اتنی کاری تھی کہ سر میں شگف پڑ گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو آواز دی، سیدی میری خبر لی جائے۔ یہ فرماتے ہوئے حضرت عباس علمدار رضی اللہ عنہ گھوڑے سے زمین پر گر پڑے۔ پھر حضرت عباس علمدار رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو پکارا، سیدی میری طرف سے آپ رضی اللہ عنہ کو آخری سلام ہو۔
حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس علمدار رضی اللہ عنہ کی اس پکار کو سنا تو کہا، آج میری کمر ٹوٹ گئی۔ پھر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اس جگہ تشریف لے آئے جہاں حضرت عباس علمدار رضی اللہ عنہ زمین پر گرے ہوئے تھے۔ ایک قول کے مطابق جس وقت حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ تشریف لائے، حضرت عباس علمدار رضی اللہ عنہ اس وقت شہید ہو چکے تھے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے حضرت عباس علمدار رضی اللہ عنہ کا شہادت کا واقعہ بیان فرمایا ہے۔ آخر میں میری یہ دعا ہے کہ اللہ پاک ہر مسلمان کو ظلم کرنے والوں سے اور ظلم کرنے سے محفوظ رکھے، آمین۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔